تو جادو آج اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے یا اس لیے پڑی ہے کہ آج یہ گناہ کبیرہ، یہ کفر کا کام شدید طریقے سے، شدید طور سے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح سے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس جادو کے چکر میں۔ ایک بات سب سے پہلے جو کلیئر کر لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے۔ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھوانا، یہ سب کفر ہے۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے، شیطان کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر، اور اس کے آگے چل کے اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے بھیجے گئے تھے دنیا پر لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے، کہ وہ ہاروت ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑو، یہ جادو سیکھ کے تم کفر میں نہ پڑو۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں حدیث پاک آتی ہیں جس کا مفہوم ایسے کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، کاہن ہیں جو پیشن گوئیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس جائے یا شگون لے یا فال نکالے یا لکیریں کھینچے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جادو میں ملوث ہوتا ہے وہ کفر اور گناہ کبیرہ کا کام کرتا ہے۔ اب ایک نالج کے لیے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جادوگر کی شرعی سزا ایک اسلامک سلطنت میں، اسلامک کنٹری میں جہاں پہ شرعی قوانین ہو، وہاں جادوگر کی سزا موت ہے، موت۔ اس سے آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیجئے۔ اب سوال یہ کہ جادو کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے، کیوں آدمی انسان اس میں پھنستا ہے، اس معاملے میں کیسے اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پر عجلت پسند ہے، انسان بنیادی طور پر عجلت پسند ہے اور آسانی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے آسانی، امتحان میں کامیابی ہو، محبوب آپ کے قدموں میں کرنا ہو، شوہر آپ کے قابو میں لانا ہو، ساس نند بہو کی آپس کی چپقلش، جھگڑے پھڈے ہوں، کاروبار میں برکت اور کامیابی ہو، اور ایسے بہت سے ان گنت معاملات۔ ان سب میں انسان بے صبرا ہے، جلد باز ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے جو وہ چاہتا ہے، اور ہمارا رب کیا فرماتا ہے؟ ہمارے رب کا فرمان ہے صبر سے کام لو۔ سورہ العصر میں کامیاب لوگوں کی کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی خصوصیت؟ کہ وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو صبر و حق پر چلتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں۔ مگر انسان بے صبرا ہے تو وہ اس شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی زندگی، دنیا اور آخرت خراب کر لیتا ہے۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے، سوچئے چھوٹے سے فائدے کے لیے، کسی کو ہرانے کے لیے، یعنی کسی سے حسد ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، ساس بہو کا تھوڑا سا پھڈا ہے، کاروبار میں کسی کا تھوڑا نقصان کرنا ہے، اپنا کاروبار میں تھوڑا فائدہ کرنا ہے، کیا کما لیں گے؟ 2 روپے کی جگہ 4 روپے کما لے گا انسان، کیا کر لے گا؟ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی اس کو تباہ کر لینا کیا عقل مندی ہے؟ بالکل کوئی عقل مند نہیں ہے اس میں۔ شیطان دیکھیں بہت چالاک ہے۔ اب سب سے پہلے مجھے سمجھنا ہے کہ شیطان بہت چالاک ہے اور ہمارے سب سے بڑا دشمن بھی وہی ہے۔ یاد کر لیجئے جب رب العزت نے سب سے کہا، فرشتوں سے وہاں کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور دھتکار دیا گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ جل شانہ کے حضور اس نے کیا عرض کیا؟ میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، اس کو اللہ اپنے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، تو میں افضل ہوں اس سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو رجیم قرار دیا، تو مردود ہے، آج سے دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا اے رب میرے، وقت معلوم تک کی مہلت دے دے مجھے، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، کہا میں ان سب کی راہ پہ، تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ کے ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا۔ شیطان کا دیکھیں سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے، کسی نہ کسی طرح شرک میں پھنسا دے۔ یہ اس کا بمپر پرائز ہے، جو میگا پرائز ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کسی طرح انسان کو شرک میں پھنسا دے۔ وہ اور اس کی ذریعت، اس کی آل اولاد، اس کے چیلے چپاٹے سب مل کر ہمارے خلاف بلا تھکے کام کر رہے ہیں۔
एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। हम तो हफ्ते में छुट्टी ले लेते हैं ना, 1-2 दिन की। शैतान नॉन स्टॉप लगा हुआ है, नॉन स्टॉप, कभी छुट्टी नहीं लेता। हमें समझना पड़ेगा कि शैतान कैसे गेम खेलता है। सोचें, अगर शैतान हमसे आज किसी भी एक ऐसा इंसान जो बहुत अल्लाह की वो अहकामात से दूर हुआ हो, उसके पास आके बोले तुम शिर्क करो, ये बुत को पूछ लो, और वो मुसलमान हो, तो बोलेगा मैं भाग यहां से, मैं क्यों शिर्क करूंगा, मैं क्यों बुत को पूछूं। वो ऐसे नहीं कहता, बहुत चालाक है। यानी वो ये कड़वी गोली बहुत खूबसूरत रैपर में सजा के पेश करता है। इसी तरह से अगर वो हमसे कहे जादू करो, तो हम एकदम होशियार हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या, जादू तो बहुत बुरी चीज है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम जादू नहीं करते। इसलिए वो इस तरह से नहीं खेलता गेम। वो कहता है कि मैं आमिल हूं, आमिल बनके, नजूमी बनके, पामिस्ट बनके इंसान को धोखा देता है। कहता है जी मैं मौक्किल से इलाज करता हूं, अल्लाह के नाम का तावीज करता हूं। ऐसी बातें सुन के इंसान ढीला पड़ जाता है, अपना जो उसका गार्ड है वो नीचे रख देता है। अच्छा, अरे भाई कोई मौक्किल वोक्किल, ये कोई बड़ी इस्लामिक चीज है, और बहरहाल वो कर गुजरता है जो नहीं करना होता, यानी शिरकिया अमाल। अब समझना है जादू है क्या, ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, जादू है क्या। जादू नाम है शैतान और इंसान के मुआहदे का। कोई ऐसी चीज जो खुफिया तौर पे की जाए वो जादू है, सहर जिसको कहा गया। तो शैतान और इंसान के मुआहदे का नाम है। एक इंसान शैतान से, यानी जो कि जिन है, जो कुरान पाक में आया है कि शैतान जिन है, तो इंसान शैतान जो कि जिन है उसको खुश करने के लिए वो करता है जो शैतान को पसंद हो, और जब ये शैतान को खुश कर लेता है तो शैतान उसकी मदद करता है। सवाल ये पैदा होता है शैतान उसकी मदद क्यों करता है? इसलिए कि शैतान को खुशी होती है उन चीजों से जिनसे कुफर और शिर्क लाजिम आता हो। जब वो देखता है इंसान कुफर और शिर्क कर रहा है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो उसका बम्पर प्राइज है, याद कर लीजिए। तो शैतान इस इंसान को अपने इस कुफर और शिर्क में लगाने के लिए उल्टे उल्टे काम करवाता है, तब इसका दोस्त बनता है। कहता है कुरान खून से लिखो, उल्टा कुरान लिखो, कब्रों की बेहुरमती करो, टॉयलेट में कुरान लेके जाओ, पहन के जाओ, और ऐसी अला बला गंदे काम करवाता है। नजिस रहो, तहारत ना हासिल करो, नमाज रोजा इन चीजों से दूर रहो। तो इससे क्या होता है, जब इंसान ऐसा करता है शैतान बहुत खुश होता है, और उस इंसान को इसी कुफर और शिर्क की दलदल में गिराए रखने के लिए उसकी मदद करता है। अब ये इंसान जिसने शैतान को खुश किया है, फितरतन तो ये भी शरीर है ना, शैतान है, इसके अंदर भी शैतान है। ये जो शैतान से अपनी दोस्ती को इन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है जिससे दूसरों का नुकसान हो, शौहर बीवी में लड़ाई हो, अलहदगी हो, किसी की सेहत खराब करनी हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी की जान को नुकसान पहुंचाना हो, किसी के माल को। याद रखिए कोई भी चीज, लेकिन यहां ये नुक्ता जहन में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, कोई भी चीज उस वक्त तक अमल नहीं कर सकती जब तक हक ताला शानहू ना चाहे। अल्लाह ना चाहे तो एक नहीं जादूगरों की फौज आ जाए हमारे ऊपर जादू करने, नहीं अमल कर सकती। फौज आ जाए, मैं कहता हूं, एक छोड़ फौज आ जाए, नहीं कर सकती, बाल भी नहीं बिका कर सकती जब तक अल्लाह जल्ल शानहू की मर्जी ना हो। और अल्लाह ताला जब अपने बंदे की आजमाइश चाहते हैं तो ही ये काम और अमल हो पाता है। और अल्लाह ताला भी देखना चाहते हैं ये क्या करेगा, ये आदमी, अब ये मेरा बंदा है, इसके ऊपर ये ऐसा आजमाइश आ गई, अब ये क्या करता है। और दूसरे क्या है, दूसरे के शैतान जिन इस इंसान आमिल के जरिए, अब ये जो इंसान ने शैतान को खुश करने के लिए इतने गंदे काम किए और उसके बाद शैतान से दोस्ती हो गई, तो अब ये इंसान दूसरे इंसानों को बहकाएगा, उनको शिर्क की राह पे डालेगा, उनको कहेगा मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। यानी अब क्या हुआ, इंसान अल्लाह की जगह इस आमिल के पास जा रहा है मदद मांगने के लिए। ये तो हमने देखा जादू क्या होता है, ठीक है। अब समझने की बात है जादू होता कैसे है। सही हदीस से पता चलता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है जिसको करीन कहा जाता है। आम अल्फाज में शायद आपने वर्ड हमजाद सुना हो, हमजाद हर एक इंसान के साथ लगा हुआ, वो शैतान जिन होता है, वो हम में से हर एक के साथ लगा हुआ है, और वो बचपन से, हमारी पैदाइश के वक्त से लेकर हमारी मौत तक हमारे साथ रहता है। अब जाहिर है एक आदमी तो नहीं, एक चीज जो पैदाइश से कब्र तक आपके साथ लगी हुई, वो आपको थ्रू एंड थ्रू, इनसाइड आउट जानती है, हर चीज के बारे में जानती है आपके। तो वो जो आमिल है वो अपने जिन, यानी जो उसका शैतान जिन दोस्त है, उसके थ्रू वो हमारे करीन से, यानी हमारे हमजाद से राब्ता करता है। कहता है बताओ इसने क्या किया था फलाने दिन फलाने वक्त,
تو قرین کہتا ہے اس نے فلانا فلانا کام کیا تھا. قرین یہ انفارمیشن اس عامل کے جن کو دیتا ہے, عامل کا جن یہ انفارمیشن عامل کو پاس آن کرتا ہے, اور عامل وہ انفارمیشن آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہے, اور ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. ایک دم حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے یار بابا جی کو تو سب چیزوں کا علم ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں بھائی, یہ ان پر اعتقاد کر بیٹھتا ہے اور اپنے معاملات میں اس عامل سے مدد مانگتا ہے. اب معاملہ چاہے کوئی بھی ہو, کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, مقصد چاہے کتنا اچھا ہو, اب اپنا گمشدہ بچہ ڈھونڈنا ہو, کوئی چوری کی چیز پتہ کرنی ہو, چاہے برا ہو, ساس بہو کا پھڈا ہو, میاں بیوی کی علیحدگی کرانی ہو, کسی کو بیمار کرنا ہو, بیمار کو شفا دلوانی ہو, کتنا ہی اچھا اور برا مقصد ہو, جادو جادو ہے, جادو کفر ہے. ایک دفعہ جب انسان یہ سوچ لے کر اس عامل نے یہ سوچ لے کہ اس عامل نے اپنے عمل اور موکل کے ذریعے میری مدد کرنی ہے, تو شرک کر بیٹھتا ہے. ویری سمپل. اور شرک معاف نہیں ہوگا. یہ وہ گناہ ہے جو اللہ جل شانہ کو جس سے نفرت ہے شدید, اللہ بہت غصے میں آتے ہیں اس سے. سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے ابلیس کے سوا سب نے آدم کو سجدہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا. یہاں پہ ہم پتہ چلتا ہے کہ شیطان جن ہے, کہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے, کہ اللہ فرماتے ہیں سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں انسان سے کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. انسان ایسے عاملوں کے پاس جا رہا ہے, عامل جو شیطان سے اور اس کے دوستوں سے مدد لے رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو یعنی توکل ہٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ آتا ہے, کہہ رہے ہیں وہ تمہارا دشمن ہے, تم مجھے چھوڑ کر ان لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو. یہ جن اور انسان مل کر, یعنی شیطان جن اور انسان مل کر, دیکھیں شیطان جن, انسانوں میں بھی شیطان لوگ ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان لوگ ہوتے ہیں. ہم تھوڑی دیر میں اس کو واضح کرتے ہیں. یہ مل کر اپنے فائدے کے لیے باقی انسانوں کو بیوقوف بنا کر شرک کی گمراہی میں دھکیل رہے ہیں. شیطان انسانوں کا مقصد پیسہ, طاقت, شہوت اور ایسی دوسری گندے کام ہوتا ہے, اور جن شیطانوں کا مقصد انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانا ہوتا ہے. اب یہاں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے, یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ایک صاحب کو جانتے ہیں جو اس طرح کا کام تو کرتے ہیں مگر بڑے اللہ والے ہیں, ہر وقت تسبیح میں لگے رہتے ہیں, اور جو عمل بتاتے ہیں وہ یا تو اللہ کے نام کا وظیفہ ہوتا ہے یا تعویذ جن پر اللہ کا نام ہوتا ہے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور ان کے پاس جن ون نہیں ہے, ان کے پاس موکل ہوتے ہیں, موکل. تو اس کا جواب یہ ہے بھائی کہ مصیبت میں کسے پکارنا چاہیے. کیا سکھایا ہمیں قرآن پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے, کہ مصیبت میں کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ کو نا. تو پھر اگر آپ اپنی مصیبت میں ایسے انسان کے پاس جائیں جو آپ سے, آپ کی, یہ میں پرٹیکولر کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے, تو آنکھ بند کر کے سمجھ جائیں یہ جادوگر ہے اور اس کے تعلقات جنوں سے ہیں اور یہ شیطانی عمل کرتا ہے. اب بھلے اس کے بعد وہ قرآن حدیث کچھ بھی کہہ دے, اگر آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھ کے کوئی آپ کا کوئی کام کرے, آپ کی چیز کے بارے میں بتا دے, حالات بتا دے, سمجھ جائیے وہ شیطانی کام کر رہا ہے. اس کے بعد بھلے آپ کو سورہ بقرہ وہ سنا دے بٹھا کے, یا پورا صحیح بخاری سنا دے. جنوں سے کسی بھی قسم کی مدد لینا اللہ کے ساتھ شرک ہے, قرآن و حدیث سے انکار اور کفر ہے. رہے تعویذ اور وظیفے, تو بتائیے اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ تعویذ پہنے رہو, اس میں اللہ کا نام ہے اور تم پر کوئی مصیبت نہ آئے گی, تو آپ کا توکل کس پر ہوا؟ تعویذ پر ہوا نا. کیا توکل میں آپ نے اللہ کے ساتھ اس تعویذ کو شریک نہیں کر دیا؟ کیونکہ انسان پھر سوچتا ہے یہ میں نے تعویذ اتار دیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ تعویذ کو ایسے چمٹائے رکھتا ہے اپنے جسم کے ساتھ کہ اتار دیا تو میرے ساتھ کچھ برائی ہو جائے گی. ارے بھائی اللہ پہ توکل کرنا ہے, اگر اس تعویذ پہ توکل کرنا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اس طرح کوئی پڑی ہوئی کیل, کہ جی کیل ٹھونک دو گھر میں, پانی, کپڑا, ان سب پر اگر وہ عامل کہے میں نے ایک چھوڑ 10 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے, وہ پھر بھی شرک ہوگا, کیونکہ توکل اللہ سے ہٹ کر کیل پر آ گیا, اس کپڑے پر آ گیا, کسی اور چیز پر آ گیا. اسی طرح وظیفے, بتائیے جو بھی اچھی عبادات تھیں, اچھے اعمال تھے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھا دیے؟ کیا یہ وظیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اگر ہیں تو 100 بسم اللہ, اور اگر نہیں ہیں تو آپ ایک ایسا کام دین میں ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں کیا اسی کو بدعت نہیں کہتے؟ اور کیا بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب کوئی کیسے کہہ رہا ہے, کوئی کیسے کہے کہ جی اللہ کا ہی تو نام لے رہے ہیں, گناہ کیسا؟
ہے نا. لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں, اس میں برے کی کیا بات ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی ہیں, آپ 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ثواب کا کام ہے, ایک ایکسٹرا رکعت ہوگی, ایک ایکسٹرا دفعہ سورہ فاتحہ, تسبیحات, کوئی ایک سورت ایکسٹرا پڑھیں گے, تشہد ایکسٹرا پڑھیں گے, درود شریف ایکسٹرا پڑھیں گے, پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی کر کے نہیں دکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, اس کی حکم نہیں دیا, اس لیے نہیں کریں گے. اسی طرح روزہ اسی میں آ جائے گا. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, حرام ہے. فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, بھلے آپ کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو, کام اچھا ہی کریں گے, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے, جو عامل بابا شاہ صاحب ماں کا نام پوچھ کے آپ کے مسائل حل کرے, وہ یا تو دھوکے باز, شوبدے باز ہو سکتا ہے, یعنی صرف بیوقوف بنا رہا ہے, ایسی نفسیاتی طور پہ گیم کھیل رہا ہے, اور دوسرا وہ جادوگر ہے, شیطانی عمل کرتا ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی, تیسری کوئی چیز نہیں ہے حتمی طور پہ. اور یہ ذہن میں صاف کر لیجئے بات, جادو جادو ہوتا ہے, گورا اور کالا نہیں ہوتا. سفلی, کالا, سفلی, مفلی, جفلی, جو بھی کتنے قسم کے جادو آپ کو نام پتا ہو, وہ سب جادو ہوتے ہیں, وہ کوئی اس میں اچھا نہیں ہوتا. یہ کالا جادو, سفلی جادو, انڈا جادو اور مرغی جادو جو بھی ہوتے ہوں گے, بہرحال یہ تو میں بنا رہا ہوں ایسی نام, یہ سب ایک ہی ہیں. جادو صرف جادو ہے. ہاں اللہ کے کلام سے اس کا علاج ہوتا ہے, لیکن اس طرح جس طرح شریعت نے بتایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اسی طرح ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہ جادوگر, یہ عامل اور جن قیامت کے روز اللہ جل شانہ کے روز, قیامت کے روز اللہ جل شانہ کے حضور کہیں گے, جو کہ اپنا قرآن میں. ہلو آواز آ رہی ہے رضوی؟ کہاں سے؟ اچھا, شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی ہاں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جادو جادو ہوتا ہے, گورا, کالا, پیلا, نیلا, الٹا سیدھا, سب بکواس ہے. جادو صرف جادو ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کوئی کہے میں کالا جادو کر رہا ہوں اور دوسرا کہے میں سفید جادو کر رہا ہوں, تو سفید جادو ٹھیک ہے, نہیں بکواس کر رہے ہو تم, جادو جادو ہوتا ہے. اس کا علاج بالکل اللہ کے کلام سے ہوتا ہے, لیکن اس طرح جس طرح شریعت نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس طرح سے ہوتا ہے. یاد رکھیے, یہ جادوگر, یہ عامل اور جن قیامت کے روز اللہ کے حضور کہیں گے, یہ کہیں گے, دیکھیے بہت خوبصورت سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں, کہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا. یہ جن اور انسان یہ ایک دوسرے سے کہیں گے, یہ شیطان جن اور شیطان انسان. سورہ جن میں آتا ہے کہ وہ جنوں کا جو گروہ جنہوں نے قرآن سنا, انہوں نے کہا ہم میں سے اچھے جن بھی ہیں اور ہم میں سے برے بھی ہیں, ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے نافرمان بھی ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. وہ کیا فائدہ تھا؟ یہی فائدہ تھا وہ, کہ جنہوں نے انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو شرک پہ ڈالا, اور ان انسانوں نے جنوں کے ذریعے اپنی جیبیں بھر لی. یاد رکھیے, غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. جنوں میں سے بھی اکثر جھوٹے ہیں, اکثر جھوٹے ہیں. اور ویسے بھی اگر وہ کہیں کہ ہم نے موکل یعنی بالفاظ دیگر جن قابو کیے, کوئی عامل کہتا ہے جی میرے پاس جن نہیں ہے لیکن میرے پاس موکل ہیں, تو موکل کیا ہوتا ہے بھائی؟ موکل جن ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں 4 ہی مخلوقات ہیں, انسان, حیوان, جن اور فرشتے. 5ویں کیا چیز ہے؟ حیوان آپ نے قابو نہیں کیا, انسان موکل ہو نہیں سکتا, فرشتے کو آپ دیکھ نہیں سکتے اور اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, بچی ایک ہی چیز پیچھے, جن. تو یہ موکل فوکل یہ سب جن ہوتے ہیں. تو یہ بھی خلاف سنت کام ہے. یاد کر لیجئے حدیث پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ رات ایک افریت جن نے, یعنی بہت طاقتور جن نے میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کو پکڑ لیا اور ستون سے باندھ دیا, اور یہ سوچا صبح اس پہ بچوں کو چھوڑ دوں گا اور اس کو مزہ چکھائیں گے. لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی, وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی, اے میرے اللہ ایسی سلطنت مجھے عطا کرنا جو میرے بعد تو کسی کو عطا نہ کرے. تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں, سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کریں, اور آپ باوجود ان کے امتی ہونے کے, بہت عامل صاحب بننے کے, آپ بولیں میں نے موکل قابو میں کیا ہوا. ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو چھوڑ دیا, تم کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو؟
اسی طرح یہ جو شادیوں پر استخارے نکلواتے ہیں لڑکے لڑکی کی ماں کا نام پتہ پوچھ کر، یاد رکھیے، دیکھیں ایک تو یہ استخارہ نہیں ہوتا، یہ ذائچے نکلوانا ہوتا ہے لڑکے کی. ہاں بھائی تمہارے لڑکے کی ماں کا نام کیا ہے؟ فلانا. لڑکی کی ماں کا نام کیا ہے؟ فلانا. اوکے، ان دونوں کا لے کے عامل کو دیا، اب عامل ذائچہ نکالے گا. یہ استخارہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں استخارہ کر رہے ہیں. استخارے کا طریقہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا رکھا ہے کیسے کرنا ہے، بہت ایزی ہے. یہ جو اس طرح استخارے کرتے ہیں، یہ استخارہ کے نام پہ جھوٹ بول کے ذائچے نکلواتے ہیں. یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی چالوں کو سامنے رکھ کے مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیب صرف اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے. اب سوچئے یہ ہفتہ وار ہاروسکوپ کیا چیز ہے؟ ستاروں اور سیاروں کی چالیں ہیں نا، مشتری کہاں ہے، زحل کہاں گھس گیا، عقرب کس کے اندر ہے، یہی سب ہے نا بھائی. سب جانتے ہیں ایک بستی اس لیے تباہ کی گئی تھی کہ وہ اس علم نجوم اور یہ ستاروں کے علم میں بہت آگے نکل گئی تھی. حدیث پاک ذہن میں لے آئیے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ کہا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ اپنے ایمان سے محروم ہو گیا. اب سوچ لیں ان ستارے سیاروں کے چکر میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا کہ چکر میں اس پہ یقین کرنا، اس کو فالو کرنا، ہم اپنے سب سے اہم اور قیمتی شے ایمان سے ہاتھ نہ دھو لیں. کہنے والا اب تو یہ بھی کہہ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اگر ایسی کوئی غیر مرئی بیماری ہو جائے یعنی جادو لگ جائے تو اس کے لیے اس جادو کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا، عامل کے پاس جانا پڑے گا. تو بھائی یاد رکھیے ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی توکل تو آپ اللہ پر ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ ہی شفا دے گا. رہی بات عامل کی، تو غیب کا علم کفر اور شرک، جادو کا استعمال کفر اور شرک. شریعت نے آپ کو علاج دیے ہیں، قرآن میں صورتیں موجود ہیں. اللہ سے دعا کریں، سب سے بڑھ کر صبر کریں. اور میں بالکل ایک بہت سمری اس کی بتا کے کہتا ہوں، اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو کیا انسان بدلے میں جا کے کتے کو کاٹے گا کہ یار اس نے مجھے کاٹا میں بھی اس کو کاٹوں گا، وہی کام کروں گا؟ نہیں. ایک انسان جادو کر رہا، آپ اس کے مقابلے میں جادو تو نہیں لائیں گے نا. شریعت نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں، صبر کریں. یاد رکھیے جادوگر صرف، بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں میں، ٹوپی سے خرگوش نکالنے والے کو جادوگر نہیں کہتے ہیں. جو علم الغیب کے ذریعے آپ کی مشکلات کا حل نکالے، ان کو پتہ کرے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے گھر کے آسیب اور جن کے بارے میں بتا دے، آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈ دے، غیب کا حال معلوم کر دے، یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں، میری اس سے نبھے گی یا نہیں. یاد رکھیے یہ جادوگر ہے، یہ شیطان کے تھرو کام کر رہا ہے، یہ شیطانی عمل ہے. یاد رکھیے غیب کا علم صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے. عامل حضرات اپنے شیطان دوستوں کی مدد سے آپ کو جھوٹا سچا بتا کر ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں، جبکہ ہم ان پر یقین بھی کر لیں، اور اس طرح وہ کچھ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑے سے ان کی پیٹ بھر جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تھی جادو سے متعلقہ باتیں جو مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس قبیح اور گندے فعل سے بچائے رکھے، اور ہمیں اللہ جل شانہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی غلطی یا بھول چوک ہو گئی اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. کوئی بات ایسی ہو جو آپ پوچھنا چاہیں اس بارے میں تو پوچھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی محدود علم کے ساتھ کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی. نہیں ہوا تو انشاءاللہ پتہ کر کے بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.